الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجد الکریم کے بابرکت کلام سے جو آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا مطلب اور مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، قرآن کریم کی تفسیر مبارکہ کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے اس سے پہلی آیات میں اپنی قدرت کی نشانیوں کا اظہار فرماتے ہوئے بتایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، دریا پیدا کیے، نہریں پیدا کیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، اور اس کی پوری خصوصیات پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے۔ پھر جنت کا تذکرہ فرمایا اور کفار کو ڈرانے کے لیے ان کے ٹھکانے کا تذکرہ یعنی جہنم کا ذکر بھی کیا۔ اب یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا تذکرہ ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے موت تو ایک مرتبہ ہی آنی ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا بھی ایک مرتبہ ہی جانا ہے، تو پھر یہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں کیسی؟ اللہ فرما رہا ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندگی دے گا۔ تو یہ تو 2 مرتبہ مرنا ہوا اور 2 مرتبہ زندگی ہوئی۔ مفسرین کرام کی مزارات پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے قرآن پاک کو آسان کر کے ہمارے سمجھنے کے لیے حضور کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ ان مفسرین میں ایک بڑا نام حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، کہ جنہوں نے تفسیر در منصور کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھی اور ہر آیت کی تفسیر احادیث مبارکہ میں کی۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ان کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول رحمت علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اتنی بڑی ہستیاں تو انہوں نے اس آیہ مبارکہ کے تحت جو احادیث جمع کیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گیا کہ حضور موتیں 2 کیسے اور زندگیاں 2 کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب باپ کی پشت میں ہوتا ہے، اس کا اللہ کے دربار میں اس کا نام بھی لکھا گیا، اس کی شکل و صورت بھی، اس کا رزق بھی، ہر چیز لکھ دی گئی، تو وہ موجود تو ہے، لیکن تب وہاں کس شیپ میں ہے؟ بندہ نہیں ہے، بچہ مرد یا عورت کی صورت میں بھی نہیں ہے، تو وہ ایک مردہ ہے۔ جب اپنی ماں کے شکم سے اس نے جنم لیا تو اس کو زندگی مل گئی، ایک زندگی۔ یہ ہے امواتن فاحیاکم کا ترجمہ، کہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی زندگی دی، پیدا کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تم نے جتنی زندگی یہاں گزارنی ہے، جتنا وقت اس نے تمہارا لکھا ہے، دنیا میں رہن سہن کرنا ہے،
اس کے بعد پھر جو موت آنی ہے تو وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جب دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا سب کو، تو پھر وہ زندگی ہوگی، دوسری زندگی۔ تو یہ دونوں زندگیوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے تم نے لوٹنا بھی رب کی طرف ہے، تمہیں مارتا بھی وہ ہے، تمہیں زندہ بھی وہ کرتا ہے، پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس سے کفر کیسے کر رہے ہو؟ تو گزشتہ مثالوں کے بعد اللہ نے زندگی اور موت کی مثال دے کر بھی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے آج کل یہ عید الاضحیٰ کا چاند چونکہ نظر آ چکا ہے اور قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ماہ ذو الحج شریف، تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ان ایام میں کیا جاتا ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے دربار میں مناظرہ ہوا تھا، جس کو قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے آگے چل کے، سورہ بقرہ کے آخر میں، تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے وہاں فرمایا۔ تو کیا ہوا تھا کہ موت اور حیات کی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی تھی وہاں پہ۔ اللہ کی قدرت پر دلیل سب سے بڑی کیا تھی؟ موت اور حیات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے معبودان باطلہ کا انکار کیا، ان کے جھوٹے خداؤں کو ماننے سے آپ انکاری ہوئے، تو انہوں نے پھر وہ سارے حربے کرنے کے بعد جب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے نا ابراہیم علیہ السلام کا، آگ بھی جلا نہ سکی اور ان کی ہر تکلیف سہ گیا، پھر جب نمرود کے دربار میں لے کے گئے نا تو وہاں مناظرہ ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود کا دعویٰ بھی خدائی کا تھا، تو اس کو یہ دلیل دینے کا مقصد تھا کہ اگر تم اپنے آپ میں خدا ہو، خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم بھی کسی کو زندہ کرو اور موت دو۔ تو وہ اتنا کم عقل اور کم فہم تھا کہ وہ موت اور حیات کا فلسفہ نہیں سمجھ سکا، فلسفہ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے کرندوں سے کہا کہ جاؤ جس بندے کو صبح سزائے موت ہونی ہے جیل سے اس کو نکال کے لے آؤ۔ وہ نکال کے لے آئے، کہتا جی اس نے کل مرنا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو میں نے زندگی دے دی۔ ایک بندہ بغیر کسی وجہ کے پکڑا، اس کی گردن اڑا دی، کہا جی یہ اس کو میں نے موت دے دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ دعویٰ خدائی کا کر رہا ہے لیکن موت اور حیات کے اصل فلسفے سے واقف ہی نہیں ہے۔ کسی کو قتل کر دینا یہ اس کو موت دینا نہیں، موت تو اللہ کی طرف سے اس کو آ گئی۔ اور ایک بندے کل اگر پھانسی ہونی تو اس کو چھوڑ دیا ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، وہ بچ گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا نا کہ یہ تو موت اور حیات کی اصل جو مفہوم ہے اس سے ہی واقف نہیں، پھر آپ نے دوسری دلیل دی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اب تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ دلیل پہلی دلیل سے چھوٹی دلیل ہے، بڑی نہیں ہے، موت و حیات والی دلیل سے یہ چھوٹی ہے، لیکن اس کی عقل چونکہ چھوٹی تھی اس لیے بڑی دلیل دینے کے بعد مجبوراً چھوٹی دلیل دینی پڑی اس کو سمجھانے کے لیے، ورنہ پہلی دلیل اتنی تگڑی تھی، اتنی زبردست تھی کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا، اس کے درباری بھی ویسے ہی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب وہاں وہ دلیل دی جس کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، کہا کہ اگر تو بھی خدا ہے نا تو نکال سورج کو مغرب سے ابھی۔ تو قرآن کہتا ہے فبوہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے حواس اڑ گئے، حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی جب دلائل دیتے ہیں اللہ پاک کی قدرت کے، تو سب دلائل میں سے جو بڑی دلیل ہے وہ موت اور حیات کی دلیل ہے، جس کو اللہ یہاں ذکر فرما رہا ہے، فرمایا کہ تمہیں موت بھی دیتا ہے، تمہیں زندگی بھی دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے 4 دن اکڑ جاؤ گے، نہ مانو گے، انکار کر دو گے، دنیاوی عیش و عشرت میں برباد کر دو گے، اللہ کی قدرت کا سرے سے انکار کر دو گے، جیسا آج کل ملحدین کا ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا جو اللہ کو ماننے سے انکاری ہیں، قیامت کو ماننے سے انکاری ہیں، جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں۔
تو ان کو فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو لوٹ کر اس کی بارگاہ میں آنا ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا کہ تم جس کی قدرت کا مذاق اڑاتے رہو، جس کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑاتے رہو، اب بھگتو وہاں پہ آ کے پھر کیا ہوتا ہے وہاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور اللہ پاک نے یہاں دلیل ذکر فرمائی۔ اور پھر اس رکوع کی آخری آیت، اس کے بعد اگلا مضمون شروع ہو جائے گا۔ جو پچھلا سارا مضمون چلا آ رہا ہے اس کا اختتام اس مضمون پہ ہو رہا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اس کو 7 آسمانوں میں برابر کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے زمین میں جو کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ آج اگر دیکھیے انسان کی جتنی ترقی ہے، ترقی کر کے انسان سمندروں پہ حکومت کر رہا ہے اور اپنے سے کئی گنا طاقتور جانور انسان کی غلامی کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، گھوڑا، بیل، گائے یا اس سے بھی دیگر جانور، خچر یا جنگلی جانور ہیں جن کو انسان پکڑ لیتے ہیں، سدھا لیتے ہیں اور وہ بالکل انسان کے کہہ پہ چلتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیر بھی، وہ جو سرکسوں میں انہوں نے شیر رکھے ہوتے ہیں تو وہ اس کی سٹک کا اشارہ سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ کتنا طاقتور ہے جانور۔ تو یہ انسان کو اللہ نے فوقیت بخشی ہے، یہ قدرت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے کہ زمین کی ہر چیز پر انسان حکومت کرتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اس میں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان سب چیزوں کا اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے ان سے صرف نفع لینا ہے۔ ان کو اپنے اوپر سوار کر کے دنیا کر کے آخرت کو فراموش کر دو گے تو پھر حکم خداوندی کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے بنائے۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے فقہا نے بیان کیا کہ ہر جو چیز ہے اس کی اصل اباحت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں وہ حلال ہوتی ہے۔ اگر اس کو حرام قرار دینا تو اس کے لیے شریعت کی کوئی نص چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث چاہیے، ورنہ اس آیت نے بتا دیا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے۔ اب جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کے لیے الگ سے قرآن پاک کی نص بھی آ گئی، اور جو چیزیں اس نص میں وضاحت کے ساتھ بیان نہ ہوئی ان کی تصریح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرما دی۔ مثال کے طور پر اب اس سے ہر چیز کا حلال ہونا ثابت ہو گیا کہ ہر چیز اباحت ہے اس میں، اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے اسی سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں آئے گا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ 4 بڑی چیزوں کی حرمت کا ذکر قرآن نے یہاں فرما دیا۔ وہ کیا کیا ہے؟ مردار، اللہ نے تم پر مردار حرام کر دیا، اور فرمایا والدم، بہتا ہوا خون، یہ خون سارا انسانی جسم سے نکلے یا جانور سے نکلے، یہ اس کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھے، بہتا ہوا خون، یہ جو کلیجی ہوتی ہے نا یہ حلال ہے، حالانکہ یہ سارا خون ہوتا ہے لیکن یہ بہتا ہوا نہیں ہوتا، یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے، اس لیے یہ حلال ہے۔ تلی، کلیجی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ حلال ہے۔ بہتا ہوا خون جو نکلا جسم سے نکلتا ہے، جانور سے، انسان سے، کسی بھی طرح، تو یہ حرام ہے، یہ قرآن کی نص نے بتا دیا۔ اور آگے فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ چوتھی چیز یہ بطور خاص مشرکین کے رد میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہاں سے ایک غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے، بعض لوگ جس پر بھی غیر خدا کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بتوں سے بڑا اللہ کا دشمن تو کوئی نہیں نا، بتوں سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں۔ کفار مکہ نے بتوں کے نام پر باقاعدہ جانور پالے ہوتے تھے،
اور ان جانوروں کو کھانا حرام سمجھتے تھے، نہ ان پر سواری کرتے تھے، نہ ان کا کھانا کھاتے تھے۔ یہی جانور جو پالنے والے حلال جانوروں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کو حرام سمجھتے تھے، بتوں کے نام پر پالتے تھے ان کو۔ یہ کیا ہے جی، یہ گائے بحیرہ کے نام کی ہے، یہ جناب اونٹ جو ہے یہ صاحبہ کے نام کا ہے۔ اب حضور کے زمانہ مبارک میں، حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی ویسے ہی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ قرآن میں ان کا رد فرمایا۔ اللہ فرماتا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا حام ولا وسیلہ، یہ جو بحیرہ، صائبہ اور حام اور وسیلہ کے نام پہ جو جانور رکھے ہوئے نا انہوں نے، تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ یعنی وہ ٹوٹلی جانور پالتے بھی کافر تھے بھی بتوں کے نام پر رکھے ہوئے، لیکن مسلمان اگر ان پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر کے کھا لیتا تو ان کے لیے کیا تھے، وہ جائز تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ غیر اللہ کا صرف نام آنے سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہم سب کی قربانی گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ میرا بکرا ہے تو اس پہ میرا نام آ گیا، یہ کہتے ہیں یہ رائے صاحب کا بکرا ہے، چودھری صاحب کا بکرا ہے، پروفیسر صاحب کی گائے، تو ایسے اب ہم نام لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو غیر اللہ کا نام تو آ گیا، تو کیا ان کو حرام قرار دیا جائے گا؟ نہیں، ہم کہیں گے جی ہے ہماری ملکیت میں ہے، ذبح اللہ کے نام پہ کیا جائے گا، ذبح اللہ کے نام پہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی عقیدت کی بنا پر، اپنی محبت کی بنا پر کوئی جانور پالتا ہے، اس کو کسی اللہ کے ولی کے نام سے منسوب کر دیتا ہے کہ یہ جی بکرا داتا صاحب کے نام پہ ہے، غوث پاک کے نام پہ ہے، اگر ذبح اس کو اللہ کے نام پہ کرے، تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرے، نیت یہ ہو کہ ذبح اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، ثواب اللہ کے ولی کو پہنچے گا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، ٹھیک۔ ہاں اگر اس کو ذبح داتا صاحب کے نام پہ کرے، غوث پاک کے نام پہ چھری پھیرتے ہوئے ان کا نام لے، تو پھر وہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے، اس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں تو قرآن نے ایک طرف حرمت ان کی بیان کر دی، پھر کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت بیان فرمائی۔ جانوروں میں تخصیص ہو گئی، یہ درندے ہیں چیر کر پھاڑ کر کھانے والے یہ حرام ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے۔ سمندر کی جو مخلوقات ہیں وہ ساری حلال نہیں، مچھلی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ساری جو وضاحت ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور ہمارے لیے اس لیے قابل قبول ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ ہیں قرآن کے شارع، شرح کرنے والے، اور شارع بھی ہیں شریعت بیان کرنے والے۔ تو حضور کا فرمان در حقیقت اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اپنے خدا بندی سے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ زمین میں جو ہر چیز ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ بناوٹ اس کی انسان کے نفع کے لیے ہے، اور اپنے اصل میں وہ حلال ہے، آگے جو حرام کی گئی وہ شریعت نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا۔ اور بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بیسک حلال چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو کچھ مخصوص پروسیس سے گزارنے کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا انگور ہے، انگور کا دانہ، انگور پھل بہت اچھا ہے، صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، تو یہ انگور کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اسی انگور سے جب شراب بنائی جاتی ہے تو وہ حلال نہیں، کیونکہ اس کی حرمت آ گئی قرآن پاک میں۔ جو اب تو رواج ہی نہیں رہ گیا، ہمارے پہلے دیہاتوں گاؤں میں مائیں ہوتی تھیں نا، وہ جو بناتی تھیں، ابھی وہ گندم کے دن کٹائی کے گزرتے تو ان سے ستو بنتے تھے، پھر ایک اور 2-3 قسم کی وہ بنا لیتی تھی بڑی مزیدار چیزیں۔ تو جو کا آٹا پیس کے باقاعدہ روٹی بھی بڑی صحت مند ہے، جو کا دلیا یہ ہمارے معدوں کے لیے بڑا مفید ہے، بلکہ میں گزشتہ دنوں جب بیمار تھا تو مجھے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جو کا دلیا کھائیں، تو بڑا فائدہ مند ہے۔ تو اب جو اپنے آپ میں یہ حلال چیز ہے، گندم کی ایک قسم، گندم ہی کا ایک حصہ ہے، گندم ہی آپ کہہ لیں،
جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں، تو جو کا آٹا بھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بڑے شوق سے تناول فرمائی۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک پیٹ کی قناعت کو سلام ہے کہ سارا کچھ کے مالک ہونے کے باوجود تو جو کی روٹی پہ قناعت فرما رہے ہیں۔ تو اب جو سے بھی شراب بنتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضور نے یمن بھیجا نا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بنیادی طور پر یمن کے رہنے والے تھے پہلے، تو انہوں نے جاتے ہوئے ایک سوال پوچھا حضور سے کہ حضور وہ ہمارے علاقے میں جو سے شراب بناتے ہیں تو کیا وہ حلال ہے؟ حضور نے فرمایا وہ حرام۔ ایک ضابطہ دے دیا حضور نے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں ان کی بنیاد حرام نہیں ہوتی، لیکن ان پروسیس سے گزار کر آگے تبدیلی ان میں آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اور یہی جانور بکرا، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ، جس کو جب اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تو یہ حلال ہے۔ مسلمان اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرے تو ذبح حلال ہے، کافر اس کو کرتا ہے تو وہ حرام ہو گیا، اب گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز کی اصل میں تو اباحت ہے، لیکن شریعت نے پھر اس کی آگے جو حدود مقرر کر دی ہیں وہ اس کے حرام ہونے یا حلال ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، گزشتہ جو آیات ہم نے پڑھی، اب ان کے بعد ایک الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تخلیق آدم اور پھر اس پر فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو بولے کہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد کرے گا زمین میں اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ محترم حضرات، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اور اس کے بعد آگے کے جو مضمون ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں سے کلام فرمایا، اور فرشتوں نے اس کے بعد کیا کہا کہ جی وہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، دنگے کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو بھی بنایا ہی نہیں گیا، تخلیق تو ہوئی نہیں، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، دنگے کرے گا؟
تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان سے پہلے اللہ نے جنات کی تخلیق فرمائی۔ جنات جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے بنا دیے گئے تھے اور زمین میں آباد تھے، اور ان کی لمبی عمریں ہوتی تھیں، 6,000 7,000 سال نارمل عمریں تھیں جنات کی۔ تو یہ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ زمین میں فساد شروع کر دیا، جہاں وہ رہتے تھے اسی زمین پر لڑائی جھگڑے قتل و غارت آپس میں ایک دوسرے کی۔ تو فرشتے چونکہ ان حالات سے واقف تھے کہ جنات نے یہ سب کچھ کیا تھا، تو اس لیے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کی بات ہوئی تو اس پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ جیسے جنات نے کیا تھا ایسے یہ بھی کریں گے، تو یا اللہ ان کو رہنے دے، نہ بنا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جنات نے فساد برپا کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان دنیا ہے، یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، آسمان اول بھی اس کو کہتے ہیں، آسمان دنیا بھی کہتے ہیں، اس کے جتنے فرشتے تھے ان کی سب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم زمین پہ جاؤ، اور جنات جو ہیں ان کو اس کام سے باز کرو، روکو، اور ان سب کی ڈیوٹی لگانے کے بعد ان پر ذمہ داری جو دی، امیر بنایا، وہ عزازیل کو بنایا، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جو آج کل شیطان کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت فرشتوں ہی میں تھا، جب کہ تخلیق اس کی جنات کے ساتھ ہوئی، لیکن پرہیزگار بڑا تھا تو علم اس کے پاس بہت تھا، اس لیے اس کو فرشتوں کے اندر رکھا گیا، اور اسی بنا پر عموماً لوگ اس کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا۔ تو فرشتوں کے ساتھ رہنا تھا، ان کا رہن سہن فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا، تو سارا کچھ۔ تو اس کو امیر بنا کر ان فرشتوں کے ساتھ بھیجا جنات کی سرکوبی کے لیے، جنہوں نے زمین پر فساد مچایا تھا۔ اور جیسے ہی زمین پر بھیجا تو اختیارات بھی زیادہ دے دیے۔ اختیارات کیا زیادہ دیے کہ آسمان اول پر بھی جا سکتے ہو، زمین پر بھی رہ سکتے ہو، جہاں چاہو عبادت کرو، جنت میں بھی جا سکتے ہو۔ 2 پر دے دیے اڑنے کے لیے، ایسے اڑان بھری یہاں، اڑان بھری وہاں۔ تو اچھا، وہ فرشتوں کی جماعت لے کے نیچے آیا اور انہوں نے جنات کو شکست دے دی، زمین سے نکال دیا، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ایسے مطلب دھکیل دیا ان کو ادھر نا، زمین خالی کرا دی، ان سے شکست دے دی۔ اب وہ زمین میں بھی رہتا تھا، آسمانوں پہ بھی جاتا تھا، جنت میں بھی جاتا تھا، اس کی جو موج لگی ہوئی تھی۔ اس بات پر اس کے دل میں یہ عجب یعنی تکبر اور غرور پیدا ہو گیا کہ جتنی عزت اللہ کے ہاں میری ہے کسی اور فرشتے کی ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے نا کہ اللہ اگر نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت ملی تھی، اس کو اعزاز ملا تھا۔ جو عام ایک لفظ بولتے سنتے ہیں نا کہ اس نے چپے چپے پر عبادت کی، تو وہ اسی طرح زمین پہ آتا تو زمین پہ عبادت کرتا، آسمانوں پہ جاتا آسمانوں پہ عبادت کرتا، جنت میں جاتا جنت میں عبادت کرتا، جگہ جگہ پہ اس نے سجدے کی۔ تو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے بعد انسان پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر پہلے سے زیادہ ادا کرے۔ اگر نعمت مل گئی، بندہ مغرور ہو گیا تو نعمت بھی ضائع ہو جائے گی اور بندہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی پر غرور نہ کریں۔ وہ نعمت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، علم کی صورت میں، حسن کی صورت میں، دولت کی صورت میں، عہدے کی صورت میں، کسی صورت میں بھی اللہ کی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں۔ اس کی کئی مثالیں ہم یہاں اپنے ملک میں دیکھ چکے ہیں کہ بندے جب کرسی پہ ہوتے ہیں تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تو جب کرسی سے اترتے ہیں تو پھر ترستے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں فون ہی کر لے، ہم سے بات ہی کر لے۔ تو غرور اور تکبر تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ تو یہ اس تعجب میں، اس عجب میں اور اس آ گیا اپنی اکڑ میں کہ اللہ کے ہاں مجھ سے زیادہ تو کسی کی عزت ہی نہیں ہے۔ تو اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، فی الارض خلیفہ کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں، خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا۔
یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام جنت جو کٹ دیتا گیا تو بھائی ان کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا، زمین کی خلافت سونپنی تھی، ان کو جنت میں تو رکھنا ہی نہیں تھا. اس لیے حکمت الہیہ کے تحت جب تک ان کو رکھا گیا، اس کے بعد اصل ان کا پرپس جو تھا وہ زمین پر ہی بھیجنا تھا. اور وجہ میں نے پہلے بیان کر دی کیوں. جنات نے جو فسادات برپا کیے تھے، اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہوئی کہ یہ جو فرشتے بھیجے ہیں زمین پر سارے، ان کو واپس بلایا جائے اور ان کی جگہ پر انسانوں کو تخلیق کیا جائے اور وہ زمین کو آباد کریں اور اس کو فساد سے پاک کریں. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ کے الفاظ فرمائے اس مشاورت میں، اور یہ مشاورت ایسی تھی تعلیم کے لیے جو مشاورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کے مشورے کا پابند بھی نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ مالک احکم الحاکمین ہے، بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کرے، ہر چیز پر قادر ہے. لیکن یہ مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، یہ کلام مشورتاً اس لیے فرمایا کہ تعلیم ہو جائے لوگوں کو کہ انسان جتنا بھی عقل مند ہو. یہ عربی کا ایک کہاوت ہے عربی کی کہ انسان جتنا بھی عقل مند ہو وہ مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور جانور جتنا بھی وہ سدھایا جائے، جتنا بھی اس کو سکھا لیا جائے، لیکن کوڑے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے اس کو ڈنڈا سوٹا مارنے کی. اور عورت جتنی بھی پرہیزگار ہو خامن سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. نکاح اس کو کرنا ہی چاہیے جتنی بھی نیک اور پرہیزگار ہو. یہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ عقل مند جتنا بھی، عقل الناس، سب لوگوں سے زیادہ عقل مند بھی ہو لیکن وہ مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پارہ نمبر 4 میں ارشاد فرمایا اور ان سے اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا کر. حالانکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ عقل کل ہوتا ہے، عقل کل ہوتا ہے، وہ اللہ کامل عقل کے ساتھ ان کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن تعلیم امت کے لیے مشورہ دیا کہ میں اس منصب پر فائز ہو کر بھی مشورہ فرما رہا ہوں اور تم بھی کبھی اپنے آپ کو مشورے سے بے نیاز نہ سمجھنا، مشورہ ضرور کیا کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے نا وہ بندہ ایماندار ہوتا ہے. اور اگر آپ سے مشورہ لیا جائے تو اچھا مشورہ دیں، ایمانداری والا مشورہ دیں. تو مشورہ تن کلام فرمانے میں حکمت یہ تھی رب العالمین کی. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ یہ گفتگو اس لیے فرمائی کہ تعلیم ہو جائے انسانوں کے لیے کہ کوئی بھی کام کرو تو مشورہ کرو. دوسری اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اتنی عزت بڑھائی وہاں پہ ان کی موجودگی میں. پہلے ان کو اپنا خلیفہ فرما دیا، اپنا نائب فرما دیا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا. اس میں دیکھیے انسان کی کتنی عزت ہے. اللہ کا نائب، اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے آدم علیہ السلام کو. اور یہ کچھ وجوہات تھیں. تو شیطان نے اب یہ سمجھا کہ میری تو چودر گئی، میں زمین پہ میری بادشاہت تھی، آتا جاتا تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا، اور عبادت میں بھی تخفیف ہو گئی زمین پہ آ کر. کہ جو آسمانوں پہ فرشتے رہتے تھے وہ اللہ کے زیادہ قرب میں تھے اور ان پر اللہ کا خوف زیادہ رہتا تھا اور وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو یہ دنیا پہ آ کے یہاں حکومت بھی کرتا، جب دل کرتا عبادت کر لیتا. تو اس نے کہا کہ اب میری تو بادشاہت گئی، میری تو ساری چودر گئی. یہ ایک سبب تھا کہ اس نے اسی وقت ذہن بنا لیا تھا کہ میں اس کی مخالفت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اس کی معاذ اللہ مخالفت کروں گا، میں خلیفہ بنانے کے حق میں نہیں ہوں. تو اب آپ دیکھیے اللہ جس کو منصب دینا چاہے تو شیطان جیسا اس وقت کے بڑے مرتبے پر فائز بھی اس منصب کو روک نہیں سکا. تو ہمیں بھی اس میں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کو اگر اللہ عزت دیتا ہے تو ہمارے حسد کرنے سے، اس کی ٹانگیں کھینچنے سے، اس کے خلاف سازشیں کرنے سے کیا اس کی عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. اللہ اگر کسی کو کوئی منصب دیتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی عزت اور شان بخشتا ہے
تو کسی دوسرے انسان کے نہ چاہنے سے اس کی وہ عزت، وہ منصب، وہ عہدہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ پاک بے نیاز ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، جیسے چاہے عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو انہوں نے اب آگے سے دلیل کیا دی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو اس کو بنانے لگا زمین میں جو فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، وہی جنات والی بات سے قیاس کر کے، اور آگے سے اپنی بات بھی ساتھ ڈالی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا تھا کہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، انسان کی ضرورت نہیں۔ تو جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس میں ایک حکمت مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی کہ تم تو انسان کی خون ریزی، اس کے فسادات، دنگے، قتل و غارت یہ دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ وہ فساد کرے گا، دنگے کرے گا۔ تمہاری اپروچ تو اتنی ہے کہ ایک جنات کو دیکھ کر تم نے یہ سوچ لیا اور تم آگے سے یہ بات کر رہے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ کا علم کیا ہے، اللہ کے علم کی کیا وسعت ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات میں جن جن کو اللہ نے علوم بخشے ہیں ان کی کوئی حد ہے، کوئی کنارہ ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جو بھی علوم عطا فرمائے ان کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کا علم، اس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں ہے، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو وہ فرما رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حکمت کیا بیان فرمائی مفسرین نے؟ بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان فرمائی، تمہاری نظر تو انسان کے دنگے فساد اور خون ریزیوں پر ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی آدم کی نسل سے میں اپنا محبوب دنیا میں بھیجوں گا، جس کے لیے میں نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، میں اس کو بھیجوں گا۔ تم تو یہ دیکھ رہے ہو اور میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جب میرا محبوب تشریف لائے گا تو کائنات کا نقشہ بدل دے گا، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ تبدیل فرمایا۔ دوسری اس میں بات سمجھ یہ آتی ہے کہ فرشتوں نے جو آفر دی کہ یا اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان صرف عبادات کے معاملے میں ہی جواب دہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، عبادات کا جواب دہ بھی ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ چیزیں، یہ فرائض ہیں اللہ کے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، گرفت ہوگی، سزا دی جائے گی۔ لیکن صرف فرشتے تو صرف عبادت کرتے تھے نا، تو انسان محض عبادت کے لیے نہیں ہے کہ صرف اس سے عبادت کی پوچھ گچھ کی جائے، انسان کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں حقوق العباد بھی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں، معاملات بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول دینا، دوسرے کی چغلی کرنی، کسی کا حق کھا لینا، اپنے گھر سے کوڑا اٹھا کے اگلے کے گھر کے سامنے پھینک دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے بندہ عبادات میں پورا ہو، نمازیں بھی ٹھیک ہوں، اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی اس نے کر رکھا ہو، اور حتیٰ کہ نوافل بھی پڑھتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، تو حقوق العباد کے معاملے میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ تو اگر انسان اللہ کا خلیفہ بنا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، بندے کے پاس جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ منصب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، بس کرسی مل گئی تو اب ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کی آپ مثال لے لیں، آپ کے آفس میں ایک سویپر ہوتا ہے، ایک نائب کاسد ہوتا ہے، ایک دروازہ کھولنے والا، بند کرنے والا، آپ کی بیل پہ آفس بوائے آپ کہہ لیں آنے والا، ان کی ذمہ داریاں دیکھیں،
سویپر کا کیا جھاڑو دیا اس کے بعد فارغ ہے، آفس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو اس کو کیا فکر، وہ چھوٹا سا کام ہے اس کا۔ آفس بوائے کی ذمہ داری ہے، صاحب نے بلایا چائے لا دی پانی لا دیا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب جو اس کرسی پر بیٹھا ہے، جو ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے، اصل ذمہ داری تو اس کی ہے، عہدہ بڑا ہے، تنخواہ بڑی ہے، تو ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ تو انسان نائب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی صورت میں، تو ذمہ داری بھی بڑی ہے، عہدہ بڑا ہے۔ اللہ کا نائب ہونا چھوٹی بات ہے، اللہ کا خلیفہ ہونا چھوٹی بات ہے، تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ تو اس لیے محض عبادات کے زور پر اگر ہم سمجھیں کہ بس عبادات کر لیں تو کافی ہے، میرے بھائیوں عبادات ضروری ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ہم پر ادا کرنے ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں ہی ہم دیکھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ بناؤ کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کر دو کہ ہمسائے تک ہوا ہی نہ پہنچے۔ اور فرمایا کہ اگر سالن بناؤ، اچھا سالن گوشت کا بناؤ، اس کا شوربہ تھوڑا زیادہ کر لو، اپنے ہمسائے کو بھی تھوڑا سا دو اس میں سے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ 1.5 لاکھ کا ہم جی اونٹ لائے ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور میں اپنے بچوں کو اس کی نکیل دے کے کہہ رہا ہوں گلی میں گھماؤ پھراؤ۔ نیت کیا ہے؟ لوگ دیکھیں، محلے والے دیکھیں جی چودھری صاحب اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، میرا بچہ تو اونٹ لے کے پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو وہ جو غریب کا بچہ دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کی حسرت جو ہے اس کے دل میں، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آپ تو اپنے بچے کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑا کے سارے محلے کو مرعوب کر دیا، جناب اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے؟ اور پھر کیا ابھی پچھلے دنوں میں ایسے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا جی اتنے کروڑ کا بکرا ہو گیا، جی اتنے لاکھ کا بکرا ہو گیا، اتنے کروڑ کا یہ بھینسا ہو گیا، بچڑا ہو گیا، ویڑا ہم اتنا پالا، جناب فلاں چودھری صاحب نے ایسے لے لیا۔ میرے بھائی دکھاوے سے نکلو، قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو جانور تم قربان کرتے ہو، اللہ کے ہاں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تمہاری اچھی نیت اور تقوی جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی عمومی استطاعت کے مطابق اچھا خوبصورت اچھے گوشت والا جانور لیں قربانی کرنے کے لیے۔ حکم یہ ہے سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، فرمائے قربانیوں کے جانور کو خوب موٹا تازہ کرو، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، محنت کر کے کرو۔ پیسے کے زور پر لے کے اور جناب دکھاوے اور پھر فیس بک پر اور سوشل میڈیا پہ ڈالا جناب یہ جناب لیا ہے اور قربانی کر رہے ہیں، تو میرے بھائی اگر یہ دکھاوا کر کے بھی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوا تو مجھے بتائیے کیا فائدہ اس کا؟